ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش میں بیوی کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی بیٹی نے باپ کو قتل کر دیا ہو، جائیداد کے لیے بھائی کو قتل کر دیا ہو۔ یہ فضیلت صرف بیٹی کی پیدائش اور تربیت پر ہے، بیٹے کی پیدائش پر یہ فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ طلاقیں اس کی کرا دی جاتی ہیں، چولہے گیس کے جلتے ہیں پھٹتے ہیں تو ان بیچاریوں پر پھٹتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، انتہائی اندوہناک سفاکانہ خبر انڈیا سے سامنے آئی ہے۔ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر دہلی کے مضافات میں ایک خاتون کے ہاں جب تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی تو خاوند صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی ہی زندہ بیوی کو، جرم یہ کہ اس نے اور بیٹیاں پیدا کی ہیں، اس کو نظر آتش کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر انڈیا کی ہے اور یہ ایک ہندو کے ہاں سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اگرچہ ہندوؤں سے مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اس طرح کی ذہنیت اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں بھی پیش آتے ہیں۔ وہ خبر اگرچہ پرانی ہوگی کہ جب ایک خاتون کو مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئیں تو پھر اس نے یہ کیا کہ لاہور کے جنرل ہسپتال کی تیسری منزل سے اس نے تانگ آ کے چھلانگ لگا دی، اور یہ واقعہ بھی پاکستان کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ اسلام آباد میں ایک ساس کو جب پتہ چلا کہ پوتے کی جگہ پوتی پیدا ہوئی ہے تو وہ باقاعدہ ڈاکٹروں سے لڑ پڑی، اور ڈاکٹر بیچارے تھک گئے اسے سمجھا کے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ بھی پاکستان کا ہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر بیٹے اور ساس نے مل کر اس نے اپنی بہو کو، اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ناظرین اکرام، اندازہ کیجئے کہ یہ کس طرح کی ذہنیت ہے۔ حالانکہ یہ بیٹی کی تخلیق خالصتاً اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ناراضگی آتی ہے، بیٹے کی پیدائش پر وہ مٹھائی بانٹتا ہے تو قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے یہ وتیرہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کا چہرہ یوں غمزدہ ہو جاتا تھا بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ کون بیٹیاں دیتا ہے؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ فیصلے کاتب تقدیر کرتا ہے کہ کس کی قسمت میں بیٹے ہوں گے، کس کی قسمت میں بیٹیاں ہوں گی، کس کو ملی جلی اولاد ملے گی اور کون باندھ رہے گا۔ ناظرین کرام، اگر جدید سائنسی تحقیق کی طرف ہم آ جائیں تو آج کی سائنس، ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش میں بیوی کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ خاوند کے ہوتے ہیں معاملات کے، اس کی وجہ سے یعنی صنف کا، جنس کا فیصلہ بیوی کی طرف سے نہیں ہوتا، خاوند کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ خاوند میں ایبلٹی ہو تو مرد پیدا ہوتا ہے، خاوند میں ایبلٹی نہ ہو تو عورت پیدا ہوتی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے خالصتاً اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن سائنسی اعتبار سے اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ تو چنانچہ اگر کسی کو سزا دینی چاہیے بیٹی کی پیدائش پر تو وہ عورت کو نہیں، مرد کو دینی چاہیے۔ ناظرین، آپ غور کیجئے کہ منٹو کی ایک مجھے بات یاد آ گئی، بات ذرا تلخ ہے، سفاک ہے، لیکن ہمت کر کے سن لیجئے کیونکہ یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سفاک ہے۔ منٹو کہتا ہے، میں ذرا اور انداز میں بات کر دیتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے بستروں میں بیویاں چاہیے، لڑکیاں چاہیے، لیکن اپنے گھر میں لڑکی کی پیدائش پر ہمارا منہ بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، غور کیجئے کہ یہ جو بچیاں ہیں جن کی پیدائش پر ہمارے چہرے بن جاتے ہیں، جن کی پیدائش پر ہم مٹھائی نہیں بانٹ سکتے، ہمارے ہاتھوں کو سکتہ ہو جاتا ہے، ذہن کو لرزہ ہو جاتا ہے، یہ وہی بچیاں ہیں جن کا حق مارا جاتا ہے، جائیداد میں حق مارا جاتا ہے۔ یہ وہی بچیاں ہیں جن کی پسند ناپسند، ان کے نکاح تک ان کی مرضی سے نہیں کیے جاتے۔ لیکن آج تک خبریں ہم یہ تو سنتے ہیں کہ جائیداد کی خاطر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، حالانکہ ان کے حق مار مار کے ہم یعنی ناحق ہو چکے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی بیٹی نے باپ کو قتل کر دیا ہو، جائیداد کے لیے بھائی کو قتل کر دیا ہو، یا ان کے گھر میں آنا جانا ہی کم کر دیا ہو، ختم کر دیا ہو۔ اندازہ کیجئے، دین اور شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے، نبی کائنات نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں۔ یہ فضیلت،
صرف بیٹی کی پیدائش اور تربیت پر ہے، بیٹے کی پیدائش پر یہ فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ بیٹیاں وفاداری کی شاندار مثال ہوتی ہیں، ساری زندگی باپ کے درد کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، والدہ کے درد میں شریک ہوتی ہیں، فیملی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، مرضی ان کی کبھی آپ نہیں مانتے، جائیداد میں ان کا حق مارتے ہیں، یعنی اس قدر دیالو، اور ان کی وجہ سے آپ جنت میں جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ صورتحال ہے کہ بچی کی پیدائش پر ذمہ دار اگرچہ مرد ہے، لیکن بیچاری تانوں کی زد پہ یہ آتی ہے، کوسنوں کی زد پر یہ آتی ہے، طلاقیں اس کی کرا دی جاتی ہیں، چولہے گیس کے جلتے ہیں، پھٹتے ہیں تو ان بیچاریوں پر پھٹتے ہیں، اور گھر ان کے اجڑتے ہیں۔ بیٹی وہ بھی ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہر روز نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے بیٹی کی زیارت کے لیے، جب آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے۔ تو خدا کے لیے کچھ اپنے آپ کو سنبھالیے، کچھ سوچئے، کچھ سنبھلیے، ان بیچاری ہوا کی بیٹیوں پر یہ ظلم بند کیجئے۔ اس کے ذمہ دار، ظلم کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، بیٹی کی پیدائش کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، اور شریعت کی خلاف ورزی پر پوچھا بھی آپ سے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ان بیچاریوں پر کچھ رحم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔